पेश है गुड मॉर्निंग J&K। دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، دیا خاموش ہے لیکن کسی کا دل تو جلتا ہے، چلے آؤ جہاں تک روشنی معلوم ہوتی ہے۔ آپ سبھی دوستوں کا استقبال، خیر مقدم پروگرام گڈ مارننگ J&K کے ایک اور تازہ شمارے میں ہماری طرف سے پیار، خلوص، تعظیم اور تکریم بھرا سلام قبول کریں۔ آج صبح بھی ہمارے سبھی دیکھنے والوں کے لیے، سبھی محب دوستوں کے لیے یہی دعا، یہی آرزو، یہی امید کہ آپ لوگ جہاں کہیں بھی رہیں خوش و خرم رہیں، بصحت و سلامت رہیں، بخیر و عافیت رہیں اور زندگی کے معاملات میں رواں دواں رہیں۔ ناظرین محترم، آج اس پروگرام کے شمارے میں شرف میزبانی مجھے حاصل رہے گا۔ میں ہوں قاضی محمد عمار اور میرے ساتھ رہیں گی ارم۔ السلام علیکم ارم، کیا حال ہے؟ آپ خیریت سے ہیں؟ سب ٹھیک؟ بالکل ٹھیک۔ آج آپ کافی ایکسائٹڈ لگ رہی ہیں۔ جی ہاں بالکل، اس کا ریزن ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے پروگرام میں آگے، لیکن اس سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ آپ بتائیے موسم کے حال کیسے لگ رہا ہے آپ کو؟ یہ موسم کا حال تو دیکھیے، جو لوگ کشمیر سے باہر جاتے ہیں ان سردی کے ایام میں، تم تۭرِ نش بچنہٕ خٲطرٕ تور گژھان، تمن چھِ وۄنۍ ییٚتہِ کہِ ٹیمپریچرُک سکرین شاٹ تور سوزان تمبلاونہٕ خٲطرٕ، وۄنۍ چھِ تم اورٕ واپس پیکنگ شروع کران۔ بڑا ہی اترنگی جنوری اس سال ہم نے دیکھا، حالانکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ سالوں میں ایک سال ایسا ہوتا ہے جہاں پہ خشکی ہوتی ہے، زیادہ برف باری نہیں ہوتی ہے، لیکن اس بار جو ہم نے ٹیمپریچرز دیکھے وہ ذرا الارمنگ ہے۔ بانہال میں بہت زیادہ ٹیمپریچرز ریکارڈ کیے گئے، یا گلمرگ جو تھا وہ 3 ڈگریز زیادہ وارمر تھا سری نگر سے۔ تو اس طرح کے رجحانات جو ہے، اس طرح کی ٹرینڈز جو ہیں کافی الارمنگ ہے۔ ات چھ وۄنۍ واریاہ تجزیہ نگار پننہِ آیہِ تجزیہ کران، واریاہ چھ لُکھ یہ تہِ ونان کہ یوتانۍ سونم لوٹس جی ییٚتہِ ٲسۍ توتانۍ زیادہ امکانات گژھان یمن بارش و بارہ کے زیادہ امکانات پیدا ہوتے تھے، وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ تو خیر یہ تو از دا فنی سائڈ آف دس، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ کہیں ہماری ایکٹیویٹیز سے ہم نے اپنے ماحول کو جو ہے آلودہ تو نہیں کر دیا، ہماری سرگرمیوں سے اس طرح کے کچھ چینجز، تبدیلیاں تو رونما نہیں ہو رہی ہے، وہاں پہ ہمیں کریکشن کرنا بات بھی کرتے آئے ہیں گڈ مارننگ J&K کے حوالے سے بھی ہم اس پلیٹ فارم کے تھرو اپنے ناظرین تک یہ پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں، اور اس بارے میں بھی ہم نے کافی ڈسکشنز کی، اسپیشلی جو ریسنٹلی ہم نے فاگ، دھند دیکھی جو کہ اٹ واز ویری الارمنگ، اٹس ہائی ٹائم، اٹس آئی تھنک اٹس اے ٹیسٹ، اٹس بیسکلی ہمیں اب بتایا جا رہا ہے، نیچر ہمیں خود بتا رہا ہے، بالکل نیچر مہربانی کرس کرتا ون کوشش کہ ات بچاونچ کن طریقہ۔ تو اٹس ہائی ٹائم کہ وی اسٹارٹ تھنکنگ اباؤٹ اٹ، وی اسٹارٹ ٹاکنگ اباؤٹ اٹ، ہم اپنے انوائرمنٹ کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، کس طرح سے ہم اپنے جو ہے ماحول کو آلودہ ہونے سے بچا سکتے ہیں، کس طرح سے ہم کلائمیٹ چینج کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں، تاکہ ہم اپنے لیے اور اپنی فیوچر جنریشنز کے لیے ایک اچھا ماحول اور ایک اچھا انوائرمنٹ چھوڑ کے جائیں۔ بالکل صحیح بات ہے ارم، اور میں ابھی حال ہی میں رپورٹ پڑھ رہا تھا کہ یہاں پہ جو ہے یہ جو موسمیاتی تبدیلی سے کچھ ڈپریشنز وغیرہ کا شکار بھی لوگ ہو رہے ہیں، خاص کر ونٹرز میں یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ کچھ لوگوں میں انزائٹی، ڈپریشن،
خیر ان کے لیے تو میں یہی کہوں گا کہ جو ان کے افراد خانہ ہے وہ ان کی ریکریشن کا کچھ سامان جو ہے وہ پیدا کریں اور انہیں بتائیں کہ زندگی کتنی خوبصورت ہے، تاکہ انہیں یہ ادویات کا استعمال نہ کرنا پڑے اور وہ اس سیزنل یہ جو ڈپریشن ہے اس سے باہر نکل جائیں. کیونکہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر ہم اندر ہی رہنا پریفر کرتے ہیں، ریکریشن کے آپشنز بھی کم ہیں، لیکن اگر انسان چاہے تو فزیکل ایکٹیویٹی اس میں کافی بڑا انٹرونشن ہے. کشیر پر چھنا اس واریاہ خوبصورت کہاوت کہ وند ژلہِ شیٖن گلہِ بیگی بہار. مگر وندس مز تہ اگر انسانس آسہِ نا پان متحرک تھاون تات خاطر تہ ہیٚکہِ سُہ پان سازو سامان تیار کٔرِتھ. یو شوڈ گو فار ا واک، تھوڑا کر کتھا باتھا پننٮ۪ن دوستن سۭتۍ، رشتہ دارن سۭتۍ، امہِ سۭتۍ چھُ ذرا ٹینشن تہ ریلیٖف. کبھی کبھی وی ٹینڈ ٹو سے کہ موسم چھُ ٹھنڈ تہٕ أسۍ نیرو نہٕ نیبر، أسۍ کرو موسمُک چھُنہ نہٕ براہ راست اثر انسان سٕنٛدِس مزاجس پٮ۪ٹھ انسان بالکل. تہٕ خٲر یہ مزاجس پٮ۪ٹھ یُس یہ اثر پیوان چھُ یہ چھُ موسیقی ہُنٛد تہِ پیوان. اسی لیے چھِ أسۍ پروگرام کِس آغازس منٛز موسیقی ہٕنٛز ڈٲلۍ تہِ تھاوان تۄہہِ خٲطرٕ پیشکش، یُتھ زن ییٚمہِ پروگرامُک موٗڈ بنہِ. تمہِ پتہٕ چھِ أسۍ پننِس مہمانس سۭتۍ مُلاقات کران. آز تھاوو أسۍ گۄڈے ؤنِتھ یِم زن طٲلبہِ علم چھِ، یِم پروفیشنل کورسز آپٹ چھِ یژھان کرٕنۍ، تِمن خٲطرٕ آسہِ یہِ پروگرام واریاہ سوٗد مند، واریاہ فٲیدٕ مند. یۄس ییٚتہِ زان أسۍ ییٚمہِ پروگرام انشاء اللہ دِمو تہٕ تمہِ زانہِ سۭتۍ ہٮ۪کن تِم بہتر انتخاب کٔرِتھ پنٕنۍ کٔریَر آپشنن ہُنٛد. کم کورسز چھِ تِمن کرٕنۍ، کمن یونیورسٹین منٛز چھِ کرٕنۍ، کم کم کورسز کتہِ کتہِ چھِ ایویلیبلٹی، انتخابٕچ کیٛاہ سہوٗلیت چھِ. یِمن سارنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ کرو أسۍ گفتگو. مگر گۄڈٕ بوزو آز چھُ راشدہ اختر جی نہِ آوازِ منٛز اکھ خوٗبصوٗرت بٲتھ اَسہِ تھوٚمُت کیوٗ اِن کٔرِتھ. ؤلِو وٕچھو تہٕ بوزو یہِ بٲتھ، محظوٗظ سپدو، تمہِ پتہٕ کرو مہمانس سۭتۍ مُلاقات. تُہۍ ٲسۍزیو وٕچھان پروگرام گُڈ مارننگ جے اینڈ کے. مست
वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट शो गुड मॉर्निंग जेएन के। और इस खूबसूरत से नगमे के बाद आप अब इस इंतज़ार में होंगे, इस ताक में होंगे कि आज किस मेहमान शख्सियत को हमने मदऊ किया है अपने प्रोग्राम में। खैर, इस बदलते वक्त में जो बहुत बर्क रफ्तारी से दुनिया बदल रही है, इसमें मुस्तकबिल में आगे क्या होने वाला है, इसके बारे में बहुत अनसर्टनिटी है, अनप्रिडिक्टेबिलिटी है। लेकिन इस थोड़ी सी स्टेबिलिटी के लिए सबसे अहम हथियार हमारे पास तालीम का है। हमारे तालीमी ढांचा किस तरह का हो, स्टार्टिंग फ्रॉम द किंडरगार्टन टू यूनिवर्सिटी लेवल, आला तालीमी निज़ाम किस तरह का हो, उसमें क्या हमारे तालिब इल्मों के तमाम तालीमी और तरबियती तकाज़े पूरे होते हैं कि नहीं, क्योंकि ये दुनिया जो है बहुत तेज़ी से बदल रही है। इस बदलती दुनिया के साथ शाना बशाना चलने के लिए हमारे जो तालिब इल्म तैयार हो रहे हैं कि नहीं, उनकी ज़हनी नशोनुमा, उनकी किरदार साजी, उनकी शख्सियत साजी उस तरह से हो रही है कि नहीं। बहुत सारे अहम नुकात पे हमें बात करनी है, और ये भी कि कैसे ये स्टूडेंट्स जो है मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ का इंतखाब कर सकते हैं, और उन कोर्सेज़ का इंतखाब करके फिर किस तरह की फ्यूचर करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, उस बारे में भी ज़रूर हम बात करेंगे, लेकिन छोटे से वक्फे के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे आदिल ने ये नया घर बनाने के लिए कौन सा वक्त चुना है? इतनी सर्दी में तो सीमेंट सेट ही नहीं होगा। मैं तो अपने बाबा के नक्श कदम पे चल रहा हूँ, गलत कैसे हो सकता हूँ? हमने अपना ये पुराना घर भी सर्दियों में ही बनवाया था, दिल से, और खाइबर ओपीसी सीमेंट से। बस एक ही सीमेंट है जो सर्दियों में भी मजबूत पकड़ देती है। ओपीसी ग्रेड 53 वाला खाइबर सीमेंट, घर हो या डैम, बिल्डिंग या दुकान, सर्दियों में भी अपने सपने बनाओ दिल से। खाइबर सीमेंट, दिल से बनाओ। डिजिटल बैंकिंग का है जमाना, टाइम है बचाना। डिजिटल बैंकिंग है आसान, करो चाहे कोई भुगतान, किसी वक्त भी कहीं भी, सेफ है, फास्ट है, हर पेमेंट उंगलियों पर सेट है। लेन देन के हैं ऑप्शंस कई, IMPS, NEFT, UPI भी। 24 घंटे करते ये काम, पेमेंट आसान और रहे आराम। RBI कहता है जानकार बनिए, चौकन्ने रहिए। कश्मीर, एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में, और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से, और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से। खैबर सीमेंट, दिल से बनाओ। सर, आपका KYC अपडेट करना है, नहीं तो अकाउंट और ATM कार्ड ब्लॉक हो जाएगा। होशियार, होशियार। 2.5 करोड़ का इनाम मुझे। देखिए अनजाने कॉल्स, फर्जी ईमेल्स, लिंक्स और जाली ऐप से अपना पिन, OTP, पासवर्ड कभी भी किसी के साथ शेयर न करें। आप रहेंगे बाखबर तो नहीं नुकसान का डर। RBI कहता है जानकार बने, चौकन्ने रहें।
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیک سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. ناظرین بہت خیر مقدم آپ سبھی کا ایک بار پھر سے گڈ مارننگ JNK میں. ناظرین کہتے ہیں کہ استاد قوم کا معمار ہوتا ہے. آج ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں جس معزز گیسٹ کو مدعو کیا ہے وہ بھی ایک ایسے ہی استاد ہے جنہوں نے اپنی تربیت میں اور اپنی گائیڈنس میں، اپنی ہدایت میں کئی طالب علموں کی زندگی اور ان کے کریئرز کو سنوارا ہے، نکھارا ہے. اور عمار شروعات میں بات کر رہے تھے میرے ایکسائٹمنٹ لیول کے بارے میں، وہ اس کا ریزن یہی ہے کہ آج جو ہمارے گیسٹ ہے ان کے طالب علموں میں خود کو شمار کرنے کی جو ہے شرف حاصل رکھتی ہوں. ناظرین ان کی شخصیت کے کئی پہلو ہے. ایک استاد ہونے کے ساتھ ساتھ یہ میڈیا میں ایک جانا مانا نام ہے. ان کو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے. انہوں نے اپنی ڈائریکشن اور پروڈکشن میں کافی ڈاکیومنٹری فلمز بھی پروڈیوس کی ہوئی ہے جن میں سے کئی کو نیشنل ایوارڈ سے بھی نوازا گیا ہے. ناظرین ایک ایسے جو ہے گیسٹ انہیں ہم نے آج دعوت دی ہے جو کہ ابھی حال میں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر میں ڈین اکیڈمک افیئرز کے طور پہ اپنی فرائض انجام دے رہے ہیں. ساتھ ہی ڈین میڈیا اسٹڈیز، ڈین اسکول آف میڈیا اسٹڈیز بھی ہیں. بہت بہت خیر مقدم کرتے ہیں ہمارے اسٹوڈیو میں آج قابل تعظیم پروفیسر شاہد رسول صاحب. آپ کا پروفیسر صاحب بہت بہت خیر مقدم آپ کا گڈ مارننگ JNK میں. بہت شکریہ ارم اور قاضی صاحب. میرے لیے بے حد خوشی کا مقام ہے کہ آج میری ہی اسٹوڈنٹ میرا انٹروڈکشن دے رہی ہے. میں بھی حائل رکاوٹ نہیں بننا چاہتا تھا اس ٹیچر اسٹوڈنٹ ریلیشن شپ میں، لیکن ہماری طرف سے بھی بہت بہت استقبال اور خیر. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے آج یہاں بلایا اس پروگرام کے حوالے سے، اور خوشی اس لیے بھی زیادہ ہے، تھوڑا ایموشنز بھی بڑھ گئے ہیں کیونکہ جس طرح ارم نے میرا انٹروڈکشن دیا ہے اور میں فخر محسوس کرتا ہوں کہ میری اسٹوڈنٹ آج اس پروگرام کی میزبان بھی ہیں. جی میری خوش بختی ہے کہ آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع. اب ہم ارم سر سے پوچھیں آپ کیسی اسٹوڈنٹ تھی کہ نہیں، یہ پس پردہ ہی رہے یہ سوال. نہیں وہ تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں وہ تو نمایاں کانفیڈنس سے ارم نے پروگرام کا آغاز کیا اور انٹروڈیوس کیا. اور ارم از ون آف آور فیوریٹ اسٹوڈنٹس آلسو، جو ہمارا بیچ ہے پچھلے والا بیچ، اینڈ شی ریپرزینٹڈ اس ان پارلیمنٹ آلسو. اور انہوں نے امبیڈکر ڈے پر وہاں پر ایک گنے چنے اسٹوڈنٹس کو بلایا گیا تھا. تو ان میں ہمیں فخر ہے کہ ہماری اسٹوڈنٹ بھی اس میں تھی. تو وہ کیا کہتے ہیں نا کہ جب علامہ اقبال کو کہا گیا تھا کہ آپ جو ہے آپ کو سر کا خطاب دیا جا رہا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، پہلے آپ جائیے، آپ میرے جو استاد ہیں ان کو شمس العلماء کا خطاب دیجیے. تو میری امید یہی رہتی ہے کہ جو ہمارے طالب علم ہیں وہ ایکسل کریں اپنے فیلڈ میں، تاکہ ہم بھی وہ جو ہے شمس العلماء کے خطاب کے نزدیک کہیں پہنچ جائیں. آل بیکاز آف آر ٹیچرز، جو بھی ہم کچھ کر پاتے تو آل بیکاز آف آر ٹیچرز. اور جس طرح سے میں نے کہا کہ میں دہرانا چاہوں گی، یہ میری خوش بختی ہے کہ مجھے آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے، اور میں اس کا بہت فائدہ اٹھانا چاہوں گی. اٹھاتے ہوئے یہ آپ سے سب سے پہلے جاننا چاہیں گے کہ پروفیسر صاحب آپ کا بچپن کیسا گزرا، اور بچپن سے ابھی تک کا یہ جو سفر تھا ڈین اکیڈمک افیئرز تک پہنچنے کا، یہ کیسا گزرا آپ کا سفر؟ یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے. انفیکٹ میں اس پروگرام میں پہلے بھی ایک بار آیا تھا، تفصیلاً بتایا تھا کہ میرا جو جنم ہے وہ ایک گاؤں میں ہوا ہے کپوارہ ڈسٹرکٹ میں، اور پھر میں نے وہاں سے اپنی ابتدائی تعلیم کی. اس کے بعد میں ہائر سیکنڈری ہندوارہ سے 11th کیا، پھر بارہمولہ کالج سے نارمل جو بچوں کا بچپن ہوتا ہے ایک روٹین، تو وہاں سے BSc کیا. اور کئی بار میں نے اپنے اسٹوڈنٹس کو کہا بھی ہے کہ جب ابھی بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو پہلے بات جو ہوتے ہیں تو پیرنٹ کہتے ہیں کیا بننا ہے، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے. تو میرے بھی یہی خواب تھے. نیچرل سی بات ہے کہ سب بچوں کے ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر بنوں گا، تو ڈاکٹر نہیں بن پایا. پھر اس کے ساتھ BSc کمپلیٹ کر لی وتھ کیمسٹری سبجیکٹ، اور کیمسٹری میرا فیوریٹ سبجیکٹ تھا. تو پھر سوچا کہ بایو کیمسٹری میں ہم MSc کریں گے. تو پھر اللہ کا کرنا تھا کہ MSc کیمسٹری میں بھی ایڈمیشن نہیں ہو پایا.
تو بعد میں یہ ہوا کہ ماس کمیونیکیشن آیا، ایک ڈپارٹمنٹ آیا تھا، تو اس میں جو ہے داخلہ ملا. تو مجھے کوئی ریگریٹ نہیں ہے کہ میں نے ماس کمیونیکیشن چنا، کیونکہ شاید میں اتنا کام نہیں کر سکتا تھا، اتنا نام نہیں پا سکتا تھا جو مجھے ماس کمیونیکیشن پلیٹ فارم سے آیا. اس چیز کی طرف صرف میں ایک چیز یہ کہوں گا کہ کوئی بھی فیلڈ آپ لے لیں، کوئی بھی سبجیکٹ آپ چن لیں، اگر آپ اس میں محنت کریں گے اور اگر وہ آپ کے دل کو باتا ہے تو آپ کو کوئی نہیں روک سکتا ہے. اگر آپ ہارڈ ورک کریں گے اور اگر آپ محنت کریں گے تو سنسیئرلی اس فیلڈ میں آپ کام کریں گے تو آپ اس میں ایکسل کر سکتے ہیں. کیونکہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں، جو میں ایک گاؤں سے آیا ہوں جہاں پرائمری اسکول تھا، 150 بچے تھے، ایک ٹیچر تھا، جب بارش ہوتی تھی تو اسکول بند کرنا پڑتا تھا کیونکہ جگہ نہیں تھی اتنے بچوں کے لیے. اور انگلش ہم نے 6th سے آنورڈس شروع کی ہے، کیونکہ تب تو انگریزی نہیں پڑھایا جاتا تھا، انگریزی 6th سے آنورڈس پڑھایا جاتا تھا. تو اس کے بعد میں نے ٹافل بھی کیا بڑے اچھے مارکس سے، میں US سے بھی گیا. تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر میں کر سکتا ہوں تو کیا وجہ ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. یہ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز بہت زیادہ ہیں، ہمارے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں تھی. آپ کے پاس آج ڈیجیٹل ٹیکنالوجی ہے، آپ آج ٹیچر پر اتنا ڈیپینڈنٹ نہیں ہو، کیونکہ بہت سارے ٹیچرس آپ کے پاس اویلیبل ہیں. اگر آپ سیریسلی محنت کرنا چاہیں گے، ارریسپیکٹو آف کہ آپ کہاں پر ہیں، چاہے آپ شہر میں ہو چاہے آپ گاؤں میں ہو، دور دراز ریسورسز آپ کے پاس اویلیبل ہیں. تو اگر آپ محنت کریں گے تو کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ کو کرنے سے. اگر میں کر سکتا ہوں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ نہیں کر سکتے. صحیح بات، بہت اہم نقطہ آپ نے ابھارا. اور یہ جو انتخاب، کیونکہ آج آپشنز بھی کافی سارے ہیں. یِتھ کٔنۍ تُہۍ ووٚنوُ کہ گۄڈٕ اوس ڈاکٹری تہٕ انجینئرنگ یِمے فیلڈ ٲسۍ، وۄنۍ چھُ واریاہ یہِ سپیکٹرم گوٚمُت وایڈ، وۄنۍ چھِ واریاہ زیادٕ آپشنز. مگر واریاہ زیادٕ آپشنن منٛز چھُ پتہٕ یہِ روزان اکھ تذبذب کہ کُس آپشن کمیُک انتخاب کرو، کتھ یونیورسٹی منٛز چھُ یہِ، سُہ چھا مےٚ نزدیٖک، بہٕ ہٮ۪کا تور وٲتِتھ، ایکسیسبلٹی وغیرہ. یُس یہِ یونیورسٹی منٛز اعلیٰ تعلیٖم خٲطرٕ بچہِ چھُ گژھان، اتھ منٛز چھُکھ وۄنۍ کوٚرمُت دیُتمُت ترتیٖب CUET کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ. آز چھُ اَسہِ یہِ پروگرام اتھ منٛز موضوع بنومُت سُے موضوعی گفتگو کہ أسۍ دِمو زان، أسۍ کروکھ زٲنیاب پنٕنۍ یِم سٹوٗڈنٹس یِم أسۍ وٕچھان چھِ وٕنکٮ۪ن زِ کم کم کورسز چھِ، کتہِ چھِ، تہٕ یہِ CUET یُک یُس یہِ سٹرکچر چھُ یہِ کیاہ چھُ، تھوڑا بہت اتھ متعلق. بیسکلی وٕچھو کیا اوس آسان برونٛٹھ کہ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یونیورسٹی ٲس ایڈمِشن کران پانے، تِم ٲسۍ انٹرنس ٹیسٹ کران، تِم ٲسۍ پتہٕ میرٹ لسٹ کران. امہِ سۭتۍ اوس بچن اکھ تکلیٖف اکھ یہِ گژھان کہ اگر کٲنٛسہِ بچس بیٚیہِ کُنہِ یونیورسٹی منٛز گژھُن اوس، تٔمِس اوس پرٛٮ۪تھ کُنہِ یونیورسٹی منٛز فارم پیوان دیُن، تٔمِس اوس پرٛٮ۪تھ کُنہِ یونیورسٹی منٛز پیوان پتہٕ امتحان تہِ دیُن، فیٖس تہِ بھرُن، ٹریول تہِ کرُن. مگر پتہٕ سوٗز گورمنٹ آف انڈیا ہن کہ نہ أسۍ کیازِ کرو نہٕ اکھ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ. امہِ برونٛٹھ ٲسۍ یتھ ونان سینٹرل یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ، یِم آسہٕ صرف 12 کِنہٕ 13 سینٹرل یونیورسٹیز یِم اتھ منٛز پارٹسپیٹ ٲسۍ کران. گورمنٹن سوٗنٛچ کہ یِمو بنوو اکھ ادارٕ اکھ یتھ NTA چھِ ونان، نیشنل ٹیسٹنگ اتھارٹی. تِمن دوٚپُکھ مینڈیٹ کہ تُہۍ کٔرِو سا کٲم، یِم تہِ یونیورسٹیز چھِ تِم کٔرِوکھ تُہۍ انوایٹ أکِس پلیٹ فارمس پٮ۪ٹھ، تِمن خٲطرٕ کٔرِو تُہۍ اکُے ٹیسٹ. یِتھ پٲٹھۍ سپوز اَسہِ نیٖٹ چھُ آسان، گیٹ چھُ آسان، یِتھے پٲٹھۍ کوٚرُکھ یونیورسٹیٖزن خٲطرٕ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ. اتھ منٛز چھُ والنٹرلی یونیورسٹیٖز، سینٹرل یونیورسٹیٖز چھِ آلموسٹ سارے اتھ منٛز، مگر والنٹرلی چھِ واریاہ یونیورسٹی وٕنکٮ۪نس قریٖب قریٖب 50 کِنہٕ 60 أزکِس ڈیٹس منٛز. اینڈ ایوری ڈے یونیورسٹیٖز آر بینگ ایڈِڈ. تہٕ اتھ منٛز یِم تہِ پارٹسپیٹ سٹوٗڈنٹ کران چھِ تِم چھِ ایلِجبل بنان یِمن سارے یونیورسٹیٖزن منٛز ایڈمِشن کٔرِتھ. تِمن چھُنہٕ دوٚیِم ٹیسٹ دِنٕچ پتہٕ ضوٚرتھ پیوان کینٛہہ، نہ چھُ تِمن دوٚیِم فارم بھرنٕچ ضروٗرت پیوان. سٲنِس JNK یس منٛز کم کم یونیورسٹی چھِ؟ ساینس یونیورسٹی منٛز چھِ وٕنکٮ۪نس IUST چھِ، سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر چھِ، یِم چھِ خاص کٔرِتھ کشمیر یونیورسٹی چھُنہٕ وٕنہِ شاید کینٛہہ سارنٕے کورسن خٲطرٕ، کیازِ اتھ منٛز چھِ کورسن ہٕنٛز چویس تہِ آسان. مگر سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیرٕکۍ سٲری کورسز اَسہِ چھِ 17 کورس یِم زن اَسہِ PG خٲطرٕ وٕنکٮ۪نس چھُ یُس درامُت چھُ، یہِ چھُ صرف PG لیولہِ ہُنٛد. UG نیرِ ییٚمہِ پتہٕ، سُہ تہِ نیرِ مےٚ چھُ باسان نیکسٹ منتھس منٛز گژھِ UG یُک یہِ اناونسمنٹ. PG خٲطرٕ چھِ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیرس منٛز وٕنکٮ۪نس 17 پروگرام اَسہِ دِتمٕتۍ امہِ خٲطرٕ CUET خٲطرٕ، یِم زن اَسہِ یونیورسٹی منٛز وٕنکٮ۪نس پرناوان چھِ، پوسٹ گریجویٹ پروگرامز یِم زن چھِ تِم چھِ اَسہِ 17 پروگرام اتھ منٛز دِتمٕتۍ. امہِ علاوٕ چھِ واریاہ کینٛہہ پروگرام بیٚیہِ یونیورسٹیٖزن ہٕنٛدۍ تہِ. سٹوٗڈنٹس چھِ اکھ چویس اکھ میلان کہ سُہ ہیٚکہِ انتخاب کٔرِتھ، 4 سبجیکٹن ہُنٛد ہیٚکہِ سُہ انتخاب کٔرِتھ، أکِس فیٖسس پٮ۪ٹھ ہیٚکہِ سُہ تٔمِس چھِ گۄڈٕنیتھ 2000 رۄپیہِ دِنۍ، 6200 رۄپیہِ دِنۍ، 1200 رۄپین پٮ۪ٹھ چھُ. اتھ چھُ ویریڈ فیٖس سٹرکچر کیازِ اتھ منٛز چھِ جنرل کینڈِڈیٹ تہِ، اتھ منٛز چھُ OBC کینڈِڈیٹ تہِ، اتھ منٛز چھِ SC کینڈِڈیٹ، یِمن چھِ الگ الگ فیٖس سٹرکچر. یِم زن جنرل کینڈِڈیٹ چھِ تِمن چھُ اگر تِم 1200 رۄپیہِ برن تِم ہٮ۪کن 2 پیپرن ہُنٛد انتخاب کٔرِتھ. پتہٕ ہٮ۪کن تِم بیٚیہِ 2 پیپرن ہُنٛد انتخاب کٔرِتھ، تَمہِ خٲطرٕ چھِ بیٚیہِ 600 رۄپیہِ تِمن دِنۍ. پتہٕ اگر تِم بیٚیہِ تہِ یژھن کرُن تَمہِ خٲطرٕ چھِ پتہٕ ویرینگ فیٖس سٹرکچر. یعنی کم سے کم اگر بچہِ اکھ چھُ 4 سبجیکٹن خٲطرٕ کوٗشش کران کہ بہٕ کرٕ باٹنی تہِ، بہٕ کرٕ
زالجی تہِ بہٕ کَرٕ ماس کوٚمنِکیشن تہِ بہٕ کَرٕ بیٛاکھ سبجیکٹ انٹر ڈسپلنری چھِ تِمن خٲطرٕ چھُ سُہ ہیٚکہِ ژورن سبجیکٹن ہُنٛد انتخاب کٔرِتھ تِمن اگر پتہٕ ژورو علاوٕ تہِ یژھِ کَرُن تَمہِ خٲطرٕ تہِ چھُ پرٛاوجن مگر بہٕ چھُس بچن یژھان بار بار اکُے چیٖز وَنُن کہِ یِم زن یِم گایڈ لاینٕز چھِ یِم چھِ CUT NTA چہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ یِم چھِ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖر چہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ آرام سان چھُ گٔژھِو تُہۍ پٔرِو تِم گایڈ لاینٕز تَتھ منٛز چھِ سٲرٕے تۄہہِ سۄ انفارمیشن یُس انفارمیشن تۄہہِ ضروٗرت چھو فارم بھرنہٕ خٲطرٕ سبجیکٹ چوٗز کرنہٕ خٲطرٕ انسٹِٹیوٗشن چوٗز کرنہٕ خٲطرٕ انسٹِٹیوٗشنس متعلق وَنو تۄہہِ خاص کر اکھ لاسٹ یِیر یُس اَسہِ اکھ ایکسپیرینس گٔے واریاہ بچہِ آیہِ اَسہِ نِش یُتھُے CUT رِزلٹ درٛاو دوٚپُکھ سر اَسہِ حظ چھُ سینٹرل یونیورسٹی منٛز ایڈمِشن کرُن پتہٕ ییٚمہِ ساتہٕ اَسہِ فارم چیک کٔرۍ تِہنٛز کیٛازِ یُس زن ڈاٹا چھِ تِمو ٲس نہٕ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖر چوٗزٕے کٔرمٕژ پریفرنسن منٛز ٲس نہٕ کیٛازِ بچس چھُ یہِ تہِ انتخاب کرُن کہِ بہٕ کَمہِ یونیورسٹی خٲطرٕ چھُس کران کوٗشش سبجیکٹو سبجیکٹ گۄڈٕ کرِ سُہ سبجیکٹن ہٕنٛز پریفرنس کہِ مےٚ ہسا یِمن سبجیکٹن منٛز کرُن اَمہِ پتہٕ چھِ تٔمِس کرٕنۍ یونیورسٹی ہٕنٛز پریفرنس صرف جموں کشمیرٕکۍ نہ اَتھ چھِ سارے انڈیاچہِ وٕنکیٚنس 50 یونیورسٹی چھِ وٕنکیٚنس یِم زن اینڈ وٕنہِ چھُ لاسٹ ڈیٹ چھُ وٕنہِ 24 تٲریٖخ 24 تٲریٖخس تام ایوری ڈے نیو یونیورسٹیٖز آر بینگ ایڈِڈ اگر بچہِ اکھ آز تہِ کانٛہہ فارم بَرِ پنُن بیسک فارم بَرِ سُہ فیٖس بَرِ کمپلیٖٹ کرِ تٔمِس چھُ تَمہِ پتہٕ تہِ موقعہٕ میلان سُہ ہیٚکہِ بیٚیہِ گٔژھِتھ اَتھ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ اگر کانٛہہ نٔو یونیورسٹی یژھِ ایڈ کَرٕنۍ سُہ ہیٚکہِ تَتھ نَیہِ یونیورسٹی تہِ یہِ چھِ NTA چہِ ویب سایٹ یَتھ زن CUET چھُ یا اگر تُہۍ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖر چہِ ویب سایٹہِ پٮ۪ٹھ تہِ بچہِ گژھِ تَتٮ۪ن چھِ سارے انفارمیشن تمام ڈِٹیلٕز چھِ تَتہِ چھُ لِنک تہِ لِنکس کِلِک کرُن تُہۍ گٔژھِو سایٹہِ پٮ۪ٹھ تَتہِ چھُ پنُن رجسٹریشن گۄڈٕ کرُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ فارم بران اکھ رجسٹریشن چھِ کران اکھ پاس وٲرڈ اکھ چھُ اَسہِ میلان تَمہِ پتہٕ گژھِ تۄہہِ جنریٹ فارم پتہٕ بٔرِو تُہۍ فارم تَمہِ منٛز کٔرِو تُہۍ ڈراپ ڈاوُن مینوَس منٛز پنٕنۍ سبجیکٹ چوٗز پتہٕ کٔرِو پنٕنۍ یونیورسٹی چوٗز تۄہہِ کُس یونیورسٹی چھو اتھ منٛز چھُ اکھ چیٖز آسان کہِ یہِ سٲنۍ بچہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ کوٗشِش گژھان دے گیٹ سویڈ اوے کہِ فلٲنۍ یونیورسٹی زبردست یونیورسٹی نیبرٕ چھِ حظ تِمن یونیورسٹیٖزن منٛز چھُ پتہٕ آسان کمپِٹِشن تہِ واریاہ ہاے دوٚیِم چھُ آسان یہِ کہِ یہِ زانُن کہِ کُنہِ یونیورسٹی چھُ ناو پتہٕ چھِ تَتہِ زیادٕ اصل پڑٲے یہِ تہِ چھُنہٕ ضروٗری کِہیٖنۍ تِکیازِ اگر تہِ آسہِ آسان تیٚلہِ آسان سٲری بچہِ یِم بجن A++ یونیورسٹیٖزن منٛز آسان تِم آسان سٲری تیٚلہِ نیران بٔڑۍ آفیسر بٔنِتھ یا تِم آسان کامیاب روزان تَتٮ۪ن تہِ چھُ اکھ سِلیکٹِڈ گروپ آف سٹوٗڈنٹٕس یِم زن ایکسل چھِ کران سیم ہولڈز گُڈ فار اوَر اون یونیورسٹیٖز مثلاً ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ کشمیٖر یونیورسٹی ہٕنٛز کتھ چھِ کران سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖرٕچ کتھ کران فار دیٹ میٹر IUST چہِ کتھ چھِ کران یِمن یونیورسٹیٖزن منٛز تِمو بچو پوٚر تِمو بچو تہِ کوٚر ایکسل ایک پٔرٹِکیوٗلر پٔرسنٹیجن اتھ منٛز چھُ یہِ آسان اہم کہِ یُس زن بچہِ چھُ یہِ کۭژاہ محنت کرِ کتنی لگن کے ساتھ وہ کام کرے گا سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖرس منٛز چھُ بچس وٕنکیٚنس اکھ بوٚڑ بار ایڈوانٹیج چھِ کیازِ یہِ چھِ نٔو یونیورسٹی اتھ یونیورسٹی منٛز چھُ اَسہِ وٕنکیٚنس ڈایورسٹی آف ٹیٖچٲرٕس اَسہِ چھُ لگ بگ انڈیاکیو تمام یِم ایریا چھِ تَتہِ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ٹیٖچٲرٕس آمٕتۍ کیازِ مِثال بچہِ اکھ أکِس ماحولس منٛز یِوان چھُ أمِس چھُ انڈرسٹینڈ کرُن وٕنکیٚنس چھِ رِکوایرمنٹ أسۍ وَنان گلوبل سِٹیزنشِپٕچ گلوبل سِٹیزنشِپس منٛز چھِ اکھ رِکوایرمنٹ أکِس بچس أمِس چھِ انڈرسٹینڈ کرٕنۍ ڈِفرنٹ کلچٲرٕس أمِس چھِ ڈِفرنٹ لینگویجز أمِس گژھِ انٹریکشن گژھٕنۍ وِتھ پیٖپل فرام آوُٹ سایڈ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیٖرس چھِ وٕنکیٚنس یتھ کشمیٖرس منٛز ڈِسٹنکشن اَتہِ چھِ اَسہِ سٹوٗڈنٹ تہِ ٹیٖچٲرٕس تہِ فرام ڈِفرنٹ پارٹس آف د کنٹری یُس تۄہہِ باقین یونیورسٹیٖزن منٛز شاید میلہِ نہٕ کینٛہہ دوٚیِم یُس زن اَسہِ اِمپاٹنٹ یُس زن فیکٹر چھُ سانہِ یونیورسٹی خٲطرٕ سُہ چھُ یہِ کہِ اَسہِ یُس سٹوٗڈنٹ تہٕ بیٚیہِ ٹیٖچر ریشو چھُ سُہ چھُ اَسہِ واریاہ اصل مطلب اَسہِ چھِ قریٖب 2000 سٹوٗڈنٹ آسان اَسہِ چھِ 200 ٹیٖچٲرٕس دیٹ میٖنٕز 1:10 چھُ اَسہِ سٹوٗڈنٹ ریشو کیازِ أزکِس ڈیٹس منٛز چھُ واریاہ اِمپاٹنٹ کہِ أکِس بچس گژھِ پٔرسنل اٹینشن میلُن أکِس ٹیٖچر سُنٛد اَسہِ چھِ تَتہِ مینٹٲرٕس بنٲومٕتۍ فار ایوری گروپ آف سٹوٗڈنٹٕس دیر از ون مینٹور ٹیٖچر یُس زن تِمن گایڈنس کران چھُ کٕم کورسز چھِ پرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ چھُ پرُن کٕم کریڈِٹس چھِ حٲصِل کرٕنۍ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکِو تُہۍ برونٛٹھ پٔکِتھ أمِس بچس چھُ پٔرسنل ٹچ اکھ میلان یُس شاید أکِس بجہِ یونیورسٹی منٛز میلہِ نہٕ کینٛہہ بہٕ چھُس نہٕ ونان کہِ بٔڑ یونیورسٹی چھنہٕ اصل میون مطلب چھُنہٕ تہِ کُنہِ تہِ قٕسمُک مگر ییٚمہِ ساتہٕ نمبر آف سٹوٗڈنٹس از ہایر as compared to the teachers what happens is student is not able to get that personal attention which is required this is a USP اور ڈفرینشیٹرز جو ہے نا سینٹرل یونیورسٹی کے اس پہ ہمیں علیحدہ بات کرنی ہے اور پوچھنا ہے آپ سے خیر ابھی ہم CUET کا ذکر کر رہے تھے اور آپ نے وجہ فرمایا کہ آج جو ہے بچے کو انتخاب کی سہولت ہے مگر MCUET سۭتۍ گژھِ بیٛاکھ اکھ یہِ چیٖز تہِ کہِ وۄنۍ چھُ یونیورسٹین تہِ پانہٕ ؤنۍ کمپِٹِشن یِمن تہِ چھُ پنٕنۍ معیارات بُلنٛد کرٕنۍ یِمن تہِ چھِ سٹوٗڈنٹ کنوِنس کرٕنۍ نسا تُہۍ کیازِ کٔرِو انتخاب سانہِ یونیورسٹی ہُنٛد امہِ سۭتۍ چھِ یِم زن لوٗپ ہولز چھِ روزان لِمِٹیشنز چھِ روزان یِمن یونیورسٹیٖزن منٛز تِمن سُدھارنُک اکھ موقعہٕ تہِ میلہِ اتھ متعلق کرو أسۍ بیٚیہِ کتھ اکھ لۄکُٹ وقفہٕ چھُ وٕنکٮ۪ن ناظرین محترم یہ بہت اہم جانکاری بہت غور سے سنیے گا خاص کر طالب علم جو اس وقت انتخاب کرنا چاہتے ہیں مختلف یونیورسٹیز کا وہ غور سے اس پروگرام کو سنیں ہم گفتگو کو جاری رکھیں گے اس وقفے کے بعد
گٹہِ منٛز زن یی زُن گاش اَسہِ روٗزِن پگہٕچ آش أسۍ رِشتن برہو گۄڈ أسۍ پکھن کڑہو واش سیمٹیکس سیمنٹس رشتن ہٕنٛز مضبوط عمارت. شادی کے کئی سال بعد بھی IUI یا IVF کے باوجود بھی پریگنینسی نہیں ہو رہی ہے. کیا آپ بھی پریشان ہیں کہ 75,000 یا 50,000 میں IVF ہو سکتا ہے؟ وردان IVF سینٹر کے اینوئل IVF اویئرنیس کیمپ میں آ کر صرف 1,000 روپے میں IVF ٹریٹمنٹ کی ساری جانکاری لیں. IVF کتنے پیسوں میں ہونا ممکن ہے اور سکسیس ریٹ کیا ہے؟ IVF کے ٹریٹمنٹ کے بارے میں گمراہ کرنے والے اشتہاروں سے بچیں اور وردان کے کیمپ میں ایکچوئل کاسٹ اور IVF کہاں سے کروانا ہے اس کے بارے میں صحیح فیصلہ لیں. وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں 19 اور 20 جنوری کو وردان جلندر سینٹر کے قابل ڈاکٹروں کی ٹیم بے اولاد جوڑوں کو علاج و مشورے سے نوازے گی. یاد رہے اس کیمپ کی رجسٹریشن 10 جنوری سے 18 جنوری تک وردان IVF سینٹر مگرمل باغ سری نگر میں ہوگی. اپوائنٹمنٹ بک کرانے کے لیے کال 9814021991. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ارے عادل نے یہ نیا گھر بنانے کے لیے کون سا وقت چنا ہے؟ اتنی سردی میں تو سیمنٹ سیٹ ہی نہیں ہوگا. میں تو اپنے بابا کے نقش قدم پہ چل رہا ہوں. غلط کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہم نے اپنا یہ پرانا گھر بھی سردیوں میں ہی بنوایا تھا دل سے اور خیبر OPC سیمنٹ سے. بس ایک یہی سیمنٹ ہے جو سردیوں میں بھی مضبوط پکڑ دیتی ہے. OPC گریڈ 53 والا خیبر سیمنٹ. گھر ہو یا ڈیم بلڈنگ یا دکان، سردیوں میں بھی اپنے سپنے بناؤ دل سے. خیبر سیمنٹ دل سے بناؤ. ویلکم بیک ناظرین، پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ گڈ مارننگ JNK کے، اور آج ہماری خوش بختی سعادت مندی کہ آج اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہیں جناب ڈاکٹر شاہد رسول صاحب، ڈین اکیڈمک افیئرس آف سینٹرل یونیورسٹی کشمیر. اس سے پہلے کہ ہم گفتگو کو آگے بڑھائیں، یہ جس ویب سائٹ کا ذکر کر رہے تھے جس سے آپ کامن یونیورسٹی انٹرنس ٹیسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ ویب سائٹ ہے nta.ac.in nta.ac.in. اور بھی ایک ویب سائٹ ہے وہ ہے samarth.ac.in samarth.ac.in. آپ نوٹ کر لیجئے ویب سائٹ اور اس پہ لاگ ان کر کے آپ تمام تفصیلات جو ہیں وہ حاصل کر سکتے ہیں. گائیڈ لائنز کیا ہیں، کیسے پریفرنسز دینی ہیں، کیونکہ بہت سارے ایسے کیسز پچھلے سال ہوئے کہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ مس انفارمڈ رہے، ان کو جانکاری نہیں ملی وقت پہ، اس وجہ سے جو ہے وہ ایک سال ان کا برباد ہو گیا. ہم نہیں چاہتے کہ اس بار ایسا ہو، اس لیے یہ خاص پروگرام کا بھی ہم نے اہتمام کیا، اور شاہد صاحب کا شکریہ کہ وہ یہاں آئے اور اس CUET کے بارے میں ہمیں مفصل جانکاری دے رہے ہیں. میں چاہتا ہوں کہ گفتگو کا آگے بڑھائیں ان کی اسٹوڈنٹ. جی قاضی صاحب، اس سے پہلے کہ میں تھوڑا ایک اور ایڈ کرنا چاہوں گا، کیونکہ جب ہم یہ ویب سائٹ پڑھتے ہیں تو بچے کبھی کبھی مس کر لیتے ہیں. تو ہم نے ایک آسان طریقہ اس کا یاد رکھنے کا رکھا ہے کہ آپ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی ویب سائٹ پہ چلے جائیے، اور وہاں پر آپ تو یہ لنک بھی ملیں گے، NTA کا بھی ملے گا، سمرتھ کا بھی ملے گا، اور اس کے علاوہ ہم نے ہیلپ لائن رکھے ہیں. ہیلپ لائن وہاں رکھی ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کنفیوژن آتا ہے، اگر آپ کو کوئی کاؤنسلنگ کی بھی ضرورت ہے، تو وہاں ایک تو ہم نے سینٹرل ہیلپ لائن رکھا ہے جو آپ کو گائیڈ کرے گا کہ فارم کیسے بھرنا ہے، فارم میں کہیں کہیں دقت آتی ہے تو آپ. دوسرا ہم نے پروگرام وائز بھی ہے ہیلپ لائن بنائی ہے، جو ہمارے اکیڈمک کوآرڈینیٹرس ہیں. ہر ایک پروگرام، جیسے ہمارے 17 پروگرام ہیں جو اناؤنس ہوئے ہیں، ان 17 پروگرامز کا ایک پروگرام کا ایک اکیڈمک کوآرڈینیٹر ہے. اس کوآرڈینیٹر کا فون نمبر بھی اور اس کا ای-میل ID دونوں ہماری سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی ویب سائٹ پر ہے. تو ہم نے یہ کوشش کی، جو پچھلی بار غلطی ہوئی تھی کہ بچوں کو پتہ نہیں چلا کہ ہم سینٹرل یونیورسٹی کا انتخاب کیسے کریں، ہم کورسز کا انتخاب کیسے کریں، ہمیں کوئی دقت آ رہی ہے تو اس کو حل کیسے کریں. اس کو دیکھ کے ہمارے وائس چانسلر صاحب نے یہ کہا کہ ہم بچوں کو گائیڈ کریں، چاہے پھر وہ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر آ جائیں یا کہیں اور یونیورسٹی میں جانا چاہیں، لیکن ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی صحیح گائیڈنس کریں. تو ایک پوری ٹیم ہم نے بنا کے رکھی ہے، ان کے ای-میل IDs، ان کے فون نمبرز، پروگرام وائز بھی اور سینٹرل لیول پہ. تو میں اسٹوڈنٹ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ کو کوئی دقت آتی ہے تو آپ سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کی ویب سائٹ پہ جائیے، وہاں آپ کو ایڈمیشن کارنر میں ساری ڈیٹیلز ملیں گے، اور آپ فون پر اور ای-میل پر بھی انفارمیشن لے سکتے ہیں. اور وہ ویب سائٹ ہے CUKashmir.ac.in. CUKashmir.ac.in پہ آپ جا سکتے ہیں، اور ساری انفارمیشن جیسا کہ سر نے کہا کہ وہ آپ تک پہنچ جائے گی. سر، اگر ہم بات کریں سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر کے بارے میں کہ کون کون سے کورسز ہے جو پرووائڈ کرتی ہے یونیورسٹی، اور اسٹوڈنٹس، آپ اس سے بریک پہ جانے سے پہلے بھی آپ بات کر رہے تھے کہ کچھ USP ہے، کچھ ایسے فیکٹرز ہے جو سینٹرل یونیورسٹی کو علیحدہ کرتی ہے باقی یونیورسٹی سے. اگر اسی بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں، کون کون سے کورسز ہیں اور کیوں ایک اسٹوڈنٹ آپٹ کرے سینٹرل
یونیورسٹی آف کشمیر. دو چیزیں ہیں. ایک تو میں نے پہلے ہی بتایا آپ کو کہ جو ہمارا USP ہے کہ ہمارا ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو بہت اچھا ہے, 1:10 کے قریب ہے. اس کے علاوہ کہ پچھلے سالوں سے دیکھا بھی گیا ہے, حالانکہ کووڈ بھی آ گیا اور ہمارے ہاں کچھ حالات بھی اچھے نہیں رہے, اس کے باوجود بھی ہمارے ریزلٹس ہمیشہ ٹائم پر آ گئے. ہمارے بچے کو اگر 2 سال کا کورس ہے تو وہ 2 سال میں ہی اس نے کمپلیٹ کیا. یہ بھی ایک ہمارا USP ہے. رہی بات جو ہمارے پروگرامز کی کہ ہم نے کون کون سے پروگرام آفر کرنے ہیں اس سال, تو پروگرام آفر کرنے کے سلسلے میں اگر آپ وہ دوسرا پوسٹر دیکھیں گے اس میں ہم نے کمپلیٹ ڈیٹیلز دی ہیں. جیسے ہمارا M.Tech پروگرام ہے کمپیوٹر سائنسز میں, اور MA انگلش کا پروگرام ہے, MA اردو کا پروگرام ہے, ہمارا M.Com ہے, پھر MA ان ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم. پہلے ہمارے ہاں ایک پروگرام ہوتا تھا MA ان کنورجن جرنلزم. اس سال ہم نے اس کا نام بدل دیا ہے کیونکہ اس کا اسکوپ ہم نے بڑھا دیا ہے. کنورجن جرنلزم ایک اسپیشلائزیشن رہے گی, لیکن ہم نے اس کو ماس کمیونیکیشن اینڈ جرنلزم کا وہ نام دے دیا ہے, اور اس سے اس کا اسکوپ تھوڑا بڑھ جاتا ہے. پھر MA اکنامکس کا پروگرام ہمارے پاس ہے, MA پولیٹیکل سائنس ہے, ہمارے پاس LLM کا پروگرام ہے, ہمارے پاس M.Ed کا پروگرام ہے, انٹیگریٹڈ B.Ed اور M.Ed کا پروگرام بھی ہے ہمارے پاس. پھر MP.Ed بھی ہے ہمارے پاس فزیکل ایجوکیشن میں جو ماسٹرز کرتے ہیں. اسلامک اسٹڈیز میں ماسٹرز کا پروگرام ہے. MSc باٹنی, MSc کیمسٹری بھی ہے ہمارے پاس. اور ہمارے پاس لیٹرل انٹری ہے, جیسے ہمارا زولوجی, بایو ٹیکنالوجی اینڈ فزکس ہے, اس میں ہمارا 5 ایئر انٹیگریٹڈ پروگرام ہے. تو لیکن ہم اس کو لیٹرل انٹری میں کچھ بچے جو BSc کہیں اور سے کریں گے وہ بھی ہماری یونیورسٹی میں MSc کرنے کے لیے آ سکتے ہیں. ان کے لیے بھی ہم نے آپشن اس میں نکالا ہوا ہے. تو قریب 17 پروگرامز ابھی جو ہم نے CUET کو دیے ہیں جس میں ہمارا ایڈمیشن ہو جائے گا. ان کا ایڈمیشن جو ہے CUET کے تھرو ہی ہو جائے گا. اچھا, ایک سوال یہاں پہ یہ ہے کہ کسی مجبوری کے سبب یا کوئی ایمرجنسی آ گئی, کسی اسٹوڈنٹ نے CUET نہیں دیا وہ ایگزام, تو اس میں کوئی متبادل ہے؟ نہیں, اس میں کوئی متبادل نہیں ہے. آج کی ڈیٹ میں بچے کو کمپلسریلی اگر مس ہو گیا تو اس نے مس کر دیا ہے, وہ سال اس کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا ہے. ایک اور چیز ہے اس میں, جیسے ایلیجیبلٹی کی بات آتی ہے. اب کہتے ہیں کون بچہ ہے جو اپلائی کر سکتا ہے. ایک تو وہ بچے ہیں جنہوں نے آلریڈی 12th کیا ہے, یہ اپنا گریجویشن کیا ہے, ان کا کمپلیٹ ہوا ہے گریجویشن. بہت سارے ایسے بچے ہیں اس وقت جو گریجویشن کر کے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں کہ کہاں پر ان کا ایڈمیشن ہے. دوسرا وہ بچے بھی ہیں جو فائنل ایئر میں ہیں, جو جیسے لاسٹ سیمسٹر میں ہیں یا فائنل ایئر میں پڑھ رہے ہیں, اور ان کا ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کا رزلٹ جو ہے آ جائے گا, وہ بچے بھی ایلیجیبل ہیں اس کے لیے. یہ نہیں سوچنا ہے کہ بھئی میں نے ابھی گریجویشن نہیں کیا ہے تو میں ماسٹرز کے لیے نہیں کر سکتا ہوں. یہ ٹیسٹ پہلے ہو رہا ہے, اس کا رزلٹ آتے آتے, کیونکہ بیچ شروع ہو جائے گا جولائی میں, جون جولائی میں جو ہمارا بیچ سٹارٹ ہو جائے گا. یہ ہم نے CUET کا پہلے اس لیے کیا گیا ہے تاکہ بچے جو ہے ابھی اپنا آرام سے اپنا CUET اسکور رکھ لیں گے, بعد میں ان کا گریجویشن ہو جائے گا, اس کے بعد وہ یونیورسٹی. کچھ بچے بہت سارے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ میں نے سنا بھی ہے کہ صاحب ابھی تو ہمارا گریجویشن ہوا نہیں ہے تو ہم اپلائی کیسے کریں گے. نہیں, اپلائی کرنا ہے آپ کو, تبھی آپ کا سال بچ جائے گا. کیونکہ اگر آپ CUET مس کرتے ہیں تو آپ کو نیکسٹ CUET کا ویٹ کرنا پڑے گا جو نیکسٹ ایئر ہوگا. لیکن آپ کی ڈگری تو جون سے پہلے آ جائے گی, تو آپ ایلیجیبل بنتے ہیں. اگر آپ فائنل سیمسٹر میں ہیں, فائنل ایئر میں ہیں کسی بھی پروگرام کے, تو آپ کو CUET میں اپلائی کرنا چاہیے. تو جیسا کہ PG کا نوٹیفیکیشن ابھی نکلا ہوا ہے, تو اس کا کریٹیکل ڈیٹ یا کٹ آف ڈیٹ جو لاسٹ ڈیٹ ہے وہ کیا ہے؟ وہ بھی ابھی تو اس میں یہ ہے کہ اناؤنسمنٹ تو دسمبر میں آ گئی تھی. اس کا لاسٹ ڈیٹ جو ہے 24 جنوری ہے. 24 جنوری 2024. 24 جنوری 2024 رات کو 11:50 تک بچے فارم بھر سکتے ہیں. 24 جنوری 2024 تک فارم بھر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ پورٹل پھر بھی کھلا رہے گا 27 سے 29 تک. اگر بچے کو کوئی کریکشن کرنی ہے, اپلائی نہیں کر سکتے, بچے کو لاسٹ ڈیٹ آف اپلائنگ از 24 جنوری. لیکن وہ اپنا فارم تھوڑا ایڈٹ کر سکتا ہے, کوئی کریکشنز کرنا ہے. جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ اپنی یونیورسٹیز بڑھانا چاہتا ہے کل کو, لاسٹ ڈیٹ تک وہ جتنی بھی یونیورسٹیز ہے وہ بڑھا سکتا ہے. دیر از اے پاسبلٹی کہ کریکشن کے ٹائم پر بھی ہو سکتا ہے کہ وہ یونیورسٹیز, اگر نئی یونیورسٹیز کوئی آئی ہے, ان میں سے بھی کسی یونیورسٹی کو پک اپ کر کے اپنے اس میں بکٹ میں ڈال سکتا ہے. تو 24 جنوری از اے کریٹیکل ڈیٹ, اس لیے زیادہ ٹائم نہیں ہے آج تو بس. جی بالکل, یہ تو خیر ہو گیا کہ اس میں لاسٹ ڈیٹ جو ہے 24 جنوری. مجھے بتائیے یہ جو پریفرنس کا آپ نے ذکر کیا نا, کہ جو اس کا میرٹ ہوگا پھر اسی حساب سے اس کو پریفرنسز ملیں گی, اس کی تھوڑی ابھی دیکھیں کیا ہوتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا کہ نیٹ جیسے دیتے ہیں بچے, یا گیٹ دیتے ہیں, یا باقی جو ایگزامز ہوتے ہیں نیشنل لیول کے, بچہ اپنا اسکور کارڈ لے کے آتا ہے.
कल को CUET का स्कोर कार्ड लेके आएगा. जैसे अगर किसी बच्चे को केमिस्ट्री में करना है मास्टर्स, तो वो केमिस्ट्री में उसने अप्लाई किया होगा, वहाँ CUET दिया होगा, और CUET के बाद उसको केमिस्ट्री का एक स्कोर मिलेगा अपना. कल को जब वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर उसने ऑप्ट किया है, वो हमारे यहाँ आएगा काउंसलिंग के लिए, वहाँ पर एक मेरिट लिस्ट बनेगी. वो मेरिट लिस्ट प्योरली बेस्ड ऑन द स्कोर ही हैज गॉट इन द CUET. उसमें कोई और न इंटरव्यू है न कोई वाइवा है, हम यहाँ पे लेंगे एडमिशन. और हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना सिस्टम है बाद में, क्योंकि यू आर एलिजिबल फॉर एडमिशन फॉर मास्टर्स प्रोग्राम इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर और सम अदर यूनिवर्सिटी. फिर जब आप एडमिशन के लिए आएंगे तो उस वक्त यूनिवर्सिटी का एक अपना क्राइटेरिया भी होता है. कुछ यूनिवर्सिटीज में जैसे कुछ कोर्स होते हैं उनमें पैनल डिस्कशन भी होता है, उनमें पर्सनल इंटरव्यू भी होता है कुछ प्रोग्राम्स में. तो वो यूनिफॉर्म नहीं है सबका, वो डिपेंडिंग ऑन द प्रोग्राम. लेकिन आपका जो क्रिटिकल होता है उसमें CUET का स्कोर होता है, क्योंकि अगर कहीं पर पर्सनल इंटरव्यू भी होगा, पैनल डिस्कशन भी होगा, ग्रुप डिस्कशन भी होगा, उसके 20 मार्क्स होंगे. 80% स्कोर आपका जो है CUET से है. और बहुत सारे प्रोग्राम ऐसे हैं जहां पर प्योरली ऑन CUET स्कोर, कोई वाइवा नहीं, कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं, कोई पैनल डिस्कशन नहीं, आपका एडमिशन प्योरली डिटरमाइन करेगा कि आपको दाखिला मिलेगा योर CUET स्कोर. सो CUET स्कोर बिकम्स वेरी क्रिटिकल. और CUET में एक चीज में एक ऐड और करना चाहूंगा, बच्चे के लिए बहुत जरूरी है कि वो वेबसाइट पे जाए और सिलेबस देखे. नॉर्मली तो इसका वही ग्रेजुएशन का ही सिलेबस होता है, लेकिन ये ज़रूरी है कि आप एक बार वेबसाइट पे चले जाएं, जिस सब्जेक्ट में आप CUET में अपियर होना चाहते हैं उसका सिलेबस दिया हुआ है. NTA की वेबसाइट पर, CUET की वेबसाइट पर, और हमारी वेबसाइट से भी आप जा सकते हैं. तो आप अच्छी तरह से सिलेबस देख लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी कर लीजिए. और ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, मल्टीपल चॉइस होंगे. और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि नेगेटिव मार्किंग भी है, क्योंकि हर एक करेक्ट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और हर एक नेगेटिव मार्क पे अगर गलत आंसर पे आपको एक मार्क्स कटेगा. दैट मीन्स 0.25 वेटेज है नेगेटिव का. तो उस चीज का भी बच्चों को जब वो CUET में अपियर हो जाएंगे, उस चीज का भी उनको ध्यान गैलछन लगावनी के तुक्के नहीं मारने. तो हमें कह सकते हैं कि अपने ऑप्शंस को बढ़ाने के लिए, अपने ऑप्शंस को डाइवर्स रखने के लिए CUET देना आज हर तालिब इल्म के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट और काफ़ी ज़रूरी है. ये बहुत ही ज़रूरी है. और एक एडवांटेज भी है इसमें. अब देखिए एडवांटेज क्या है कि हमारे बच्चे जो बाहर नहीं जा सकते हैं CUET के एग्ज़ाम देने के लिए, जैसे अगर वो किसी पंजाब में या दिल्ली में या मध्य प्रदेश में या डीप साउथ किसी यूनिवर्सिटी में जाना चाहता है एडमिशन, उसको वहाँ जाना पड़ेगा ना एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए, वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा, और उसको पता भी नहीं चलेगा वहाँ कब निकला फॉर्म. ये तो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आपको इतनी 50 या 60 यूनिवर्सिटीज में दाखिला मिल जाता है. बिल्कुल सही. तो और CUET के बगैर कोई चारा नहीं है आपको. तो इसलिए मैं सब बच्चों से कहता हूँ जो इस वक्त ग्रेजुएशन करते हैं, खासकर जो फाइनल सेमेस्टर में या फाइनल ईयर में हैं, और या जो ऑलरेडी एलिजिबल हैं जिन्होंने किया है, कि दे शुड नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी ऑफ गोइंग फॉर द CUET. शाहिद साहब, मैं ये एक डॉक्यूमेंट पढ़ रहा था, यहाँ पे जो आपने कोर्सेज तरतीब दिए हैं आपकी यूनिवर्सिटी में, इसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं. थोड़ी सी वजाहत चाहूँगा. कोर्सेज आर स्ट्रक्चर्ड एज पर NEP 2020. ये NEP 2020 से क्या बदलाव आया कोर्सेज में? देखिए आप तो जानते ही होंगे, स्टूडेंट्स भी जानते हैं कि पिछले 1-2 साल से इस पर चर्चा भी होती है कि नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी 2020 34 ईयर्स के बाद आ गई है. और ये पॉलिसी बनाई गई है, इसमें जो इंडिया के बेस्ट ब्रेन्स थे उनको लाया गया है, जिनको इंटरनेशनल एक्सपोजर था उनको लाया गया है, और उन्होंने ये पॉलिसी बनाई है, और उसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत दी गई है. अच्छा. एक बड़ा कम्प्रहेंसिव एक डॉक्यूमेंट है और एक प्रोग्राम है. तो इसमें बच्चे को फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि वो, जैसे हम पहले करते थे, केमिस्ट्री का बच्चा सिर्फ केमिस्ट्री डिपार्टमेंट ही पढ़ता था, मास कम्युनिकेशन का बच्चा सिर्फ मास कम्युनिकेशन ही पढ़ता था. अब इसमें कुछ कोर्सेज उनको एक दूसरे सब्जेक्ट से भी ले सकते हैं. तो बच्चे को एक चॉइस मिलती है कि वो किस में एक्सेल करना चाहता है. एक तो वो अपना जो मास्टर्स प्रोग्राम जो उसने चुना है उसमें जो उसके कोर कोर्सेज हैं वो ले लेगा. अदर देन दैट, अगर वो मास कम्युनिकेशन का बच्चा, उसका थोड़ा इंटरेस्ट है फूड टेक्नोलॉजी में, तो फूड टेक्नोलॉजी से भी एक कोर्स ले लेगा, है ना. इसलिए हमने जो सिलेबस बनाया है अभी मास्टर्स लेवल का और UG लेवल दोनों का यूनिवर्सिटी में, जो इम्प्लीमेंट भी हो चुका है, इस साल से हमने इम्प्लीमेंट भी किया है, तो हमने कंप्लीट अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दी है बच्चों को. इसके अलावा हमने एक और फ्लेक्सिबिलिटी बच्चों को दी है कि 40% ऑफ द क्रेडिटर्स दे कैन अर्न फ्रॉम समवेयर. जैसे स्वयं प्लेटफॉर्म है जो UGC ने ऑलरेडी अलाउ किया है. 40% कोर्सेज बच्चे आउटसाइड यूनिवर्सिटी ले सकता है. और उसको फैसिलिटेट करने के लिए हमारी यूनिवर्सिटी ने क्या किया है कि हमने क्रेडिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर बनाया है. कि अगर एक बच्चे को 80 क्रेडिटर्स चाहिए मास्टर्स प्रोग्राम करने के लिए, हमने कहा कि इसमें से वो 40%
स्वयं से ले सकता है. दैट मीन्स ही विल नॉट पे टू द यूनिवर्सिटी ट्यूशन फी फॉर दीज 40 क्रेडिट्स. सो वी आर इनकरेजिंग स्टूडेंट्स. लेकिन आप उनको खातिर में लाएंगे. हाँ, वो उनको हम काउंट करेंगे. क्योंकि अभी जैसे यूजीसी ने वो भी किया है ABC, जो है एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स, कि आप किसी भी यूनिवर्सिटी से 2 क्रेडिट 4 क्रेडिट 5 क्रेडिट ले आइए और जमा कर लीजिए उसमें, तो हम उनको एक्सेप्ट करेंगे, हमारी यूनिवर्सिटी करेगी. तो आपको ये जरूरी नहीं है कि आप CUK में ही सारे कोर्सेज पढ़ें. आपको कश्मीर यूनिवर्सिटी से कोई कोर्स अच्छा लगता है वहाँ से ले लें, आप UST से कोई कोर्स करना चाहते वहाँ से ले लें, आप JNU से या किसी और यूनिवर्सिटी से, या ऑनलाइन स्वयं में बहुत सारे अच्छे कोर्सेज हैं स्वयं प्लेटफॉर्म पे, आप वहाँ से किसी एक कोर्स को पढ़ना चाहेंगे. क्योंकि देखिए क्या है, आजकल स्पेशलाइजेशन का ज़माना है और हर यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन अवेलेबल नहीं है. स्वयं एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आपको बेस्ट टीचर्स मिलेंगे जो कोर्सेज बनाते हैं, एंड दीज कोर्सेज आर वैलिड. तो हमारी यूनिवर्सिटी ने जो है ये NEP को कम्प्लीटली ऑलमोस्ट ये जो है इम्प्लीमेंट किया है. फ्लेक्सिबिलिटी भी है बच्चों को, वो चाहे हमारे यहाँ कोर्सेज ले लें. अच्छा, दूसरा एक हमने ये भी किया है अपनी यूनिवर्सिटी में कि अगर आप एक सिंगल कोर्स करना चाहते हैं, आप प्रोग्राम, आप डिग्री नहीं करना चाहते हैं हमारी एक सिंगल कोर्स, आप सिर्फ एक कोर्स के लिए रजिस्टर कर सकते हैं. जैसे हमारा फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी का कोर्स है, किसी बच्चे को इंटरेस्ट है इसमें कि भाई मैं ये वीडियोग्राफी सीखना चाहूंगा इन एडिशन टू व्हाट ही इज डूइंग, वेदर ही इज फ्रॉम माय यूनिवर्सिटी और ही इज फ्रॉम अदर यूनिवर्सिटी, ही कैन कम रजिस्टर फॉर वन सिंगल कोर्स. तो क्रेडिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर जो हमारी यूनिवर्सिटी, आई थिंक वी हैव टेकन द लीड अंडर द लीडरशिप ऑफ आवर ऑनरेबल वाइस चांसलर, कि ये जो क्रेडिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर जो है ये हमारी यूनिवर्सिटी ने इंट्रोड्यूस किया. बहुत अच्छी बात है. क्रेडिट बेस्ड फीस स्ट्रक्चर के बारे में और थोड़ी सी वजाहत चाहेंगे आपसे, और ये भी कि ये जो आपने कैनवस को वाइड कर दिया है इससे क्या फ़ायदा है स्टूडेंट्स के लिए. लेकिन नाज़रीन मोहतरम, एक और वक्फे के लिए हमें रुकना होगा, उसके बाद सिलसिले गुफ्तगू शाहिद साहब से जारी रहेगा. आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग JNK. कश्मीर एक नाम, एक एहसास, जिसकी पहचान दिखती है पश्मीना के धागों की बारीकी में, मेहमान नवाजी के जायके में, मौसीकी की कशिश में और हर घर की हर दीवार में, जो बने हैं खैबर सीमेंट से और कश्मीर के हर जर्रे की तरह दिल से. खैबर सीमेंट, दिल से बना. नाज़रीन, एक बार फिर से खैर मकदम आप सभी का गुड मॉर्निंग JNK में. आज हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है प्रोफेसर शाहिद रसूल साहब, जो डीन एकेडमिक अफेयर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर हैं. सर, हम बात कर रहे थे जो कोर्सेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, अगर साथ ही हम बात करें फाइनेंशियल सपोर्ट कैसा रहता है सेंट्रल यूनिवर्सिटी. कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते कुछ कोर्सेज, या दे आर फाइनेंशियली वीक, तो किस तरह से यूनिवर्सिटी उनको फाइनेंशियली सपोर्ट करती है? पहले क्या था कि यूनिवर्सिटी में थोड़ा स्कॉलरशिप मिलते थे एक दो स्टूडेंट्स को, जैसे मेरिट कम मीन स्कॉलरशिप होते थे जो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती थी, एक छोटा सा वो था. लेकिन अब हमारे जब नए वाइस चांसलर आ गए हैं, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ जो बच्चे भी आते हैं उनमें से बहुत सारे बच्चों की तादाद ऐसे फैमिली से होते हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं हायर एजुकेशन. और ये UGC का भी एक मैंडेट है कि भाई आप बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनके लिए डिफरेंट जो है आप उनको हेल्प कर लीजिए फीस में और बाकी चीज़ों में, ताकि वो जो है इंक्लूसिव एजुकेशन हो जाएगा. ये हक है हर जो है जो आते हैं पुअर फैमिली से भी बच्चे आते हैं, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो मेरिटोरियस होते हैं, उनको कोई इंसेंटिव भी होना चाहिए. तो हमने क्या किया है कि हमने एक वो स्टूडेंट एड फंड क्रिएट किया है अपनी यूनिवर्सिटी में रिसेंटली. तो स्टूडेंट एड फंड में जो बच्चे हैं वो थोड़ा फीस देते हैं, एडिशनल फीस सारे बच्चे देते हैं उसमें. तो लेकिन वो फीस हमें कॉर्पस में डाल लेते हैं. उस कॉर्पस में एक बड़ा हमारा पास पैसा आता है, उस कॉर्पस में हमारा डोनेशंस भी आते हैं, हमारे कुछ और भी ग्रांट्स जो होते हैं वो उसमें जमा हो जाते हैं. तो हमने क्या किया है कि जो हमारे 40% स्टूडेंट्स हैं किसी भी प्रोग्राम में, 40%, दैट मीन्स आउट ऑफ 100 40 स्टूडेंट्स विल गेट फी कंसेशन अप टू 100%, अप टू 100%. उसमें 10% बच्चे वो होंगे जिनको 100% मिलेगा, फिर 20% वो होंगे जिनको 50% मिलेगा, फिर 10% वो होंगे जिनको 25% मिलेगा. और इसके लिए एक बाज़ाब्ता हमने एक वो गाइडलाइन बनाई हुई है, SAF की गाइडलाइन बनाई हुई है स्टूडेंट एड फंड की, कि उसकी एक कमेटी बनेगी और कमेटी के सामने बच्चा जो है अप्लाई करेगा. ये हर सेमेस्टर में होगा क्योंकि फीस इज एवरी सेमेस्टर. तो हर सेमेस्टर में बच्चे को एक इसमें कंसेशन मिलेगा. 100% भी है, जैसे मैंने कहा 50% भी है, 25, और उसके क्राइटेरिया दिए हुए हैं. जिस उसमें हमने मेरिट का भी ख्याल रखा है. उसमें हमने जो फर्स्ट टाइम लर्नर्स हैं जो किसी फैमिली से है या फर्स्ट जनरेशन लर्नर्स जो हैं उनके लिए भी इंसेंटिव्स है. फिर अगर किसी कोई ऑर्फन है, ऑर्फन के लिए भी इंसेंटिव है. अगर किसी का एलिंग पेरेंट्स हैं जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं फीस, उनके लिए भी इंसेंटिव है. तो एक प्रॉपर एक डॉक्यूमेंट तैयार किया गया है जो हमारी वेबसाइट पर भी है,
تو بچے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. یہ مجھے لگتا ہے کہ ایک ناولٹی جو ہے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر نے اس سال سے اٹریکٹیو فیچر کیا ہے, اور آنے والے سالوں میں یہ کارپس بڑھتا رہے گا تو یہ ویریبل فیس اسٹرکچر جو ہمارا ہے یہ کنسیشن بھی بڑھتی جائے گی. پیسے کی قلت کی وجہ سے کسی کا ایجوکیشن نہ سفر کرے, اس کے لیے آپ نے کافی زیادہ اقدامات اٹھائے ہیں, اس کے لیے آپ کو ہم مبارکباد پیش کرتے ہیں. اس میں ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم کا بھی ذکر ہے جس کی وضاحت ہم آپ سے طلب کریں گے اس گڈ مارننگ ایجوکیشن کے سیگمنٹ کے بعد. پہلے دیکھتے ہیں آج کون سا موضوع زیر گفتگو ہوگا, ہم اس سے کیا سیکھتے ہیں, اس کے بعد سلسلہ گفتگو جاری رہے گا. گڈ مارننگ, السلام علیکم, آداب. بات کریں گے جب بھی ہم غیبت کرتے ہیں, جب بھی ہم کسی کے بارے میں بات کرتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے. کوئی ہمیں بولے یا ہمیں کسی کو اگر بولنا ہے تو کیا کرنا چاہیے. اس کے لیے سوکریٹس کا آپ نے سنا ہوگا, اس کو کہتے ہیں سوکریٹس ٹرپل فلٹر ٹیسٹ. میں اس کی بات آپ کروں گا, آپ دیکھ لیجئے گا. سوکریٹس کے پاس کوئی آیا, جب بھی کوئی رینڈملی کوئی آپ کے پاس کوئی بات کرنے آتا ہے یا آپ چاہتے ہو کہ کسی کو بتاؤ جو آپ نے بات سنی ہے, تو اس کو گوسٹ کہتے ہیں. اب یہ گوسٹ سے ہماری آنکھیں ہاں اچھا ایسے کرنے کے بجائے ہمیں کیا کرنا چاہیے اگر کوئی آپ کو ایسی بات بتائے. لیٹ اس پاس تھرو اے ٹرپل فلٹر ٹیسٹ جو سوکریٹس کہتے ہیں. جب کوئی آپ کے پاس آئے, جیسے سوکریٹس کے پاس اس نے کہا تم میرے دوست کے بارے میں جو بتانے جا رہے ہو, میں اس کے بارے میں پوچھتا ہوں آپ کو کیا وہ سچ ہے, آپ نے اس کو ویریفائی کیا ہے جو آپ مجھے بتانے جا رہے ہو. دوست نے کہا نہ یہ تو ویسا نہیں ہے. سوکریٹس کو کہا چلو تم یہ تو نہیں پتا تمہیں سچ ہے یا جھوٹ ہے, مگر کیا وہ اچھا ہے جو اس کے بارے میں تم بتا رہے ہو. دوست نے کہا نہیں وہ مجھے نہیں لگتا وہ اچھا ہے اس کے بارے میں جو بتانے جا رہا ہوں. کہا چلو دونوں میں تو تم فیل ہو گئے, نہ تم پتا ہے یہ سچ ہے اور نہ یہ اچھا ہے اس کے لیے. کیا یہ یوزفل ہے کسی طریقے سے, چلو میں تمہیں موقع دے دوں, کیا یہ یوزفل ہے. تو اس نے کہا نہیں مجھے نہیں لگتا یہ تو اس کے لیے وہ ہے خفت. تو کہا نہ تو یہ سچ ہے, تمہیں پتا, تم نے ویریفائی نہیں کیا ہے کیونکہ کہیں سے سنا ہے تم نے. تو اس کے لیے جیسے یہ آپ کے لیے بھی ہے, اگر آپ کو کوئی بولے تو کیا کرنا ہے, کیا یہ سچ ہے, اگر نو کہا یہ گڈ ہے, نو یوزفل ہے, نو, تو سوکریٹ کی طرح آپ بھی کہیے نہیں میں اس میں نہیں جھنجٹ میں نہیں پڑتا, میں نہیں سنتا, میں کیوں سنوں آپ کی یا میں کیوں بولوں. تو بولنے سے پہلے سوچئے, کیونکہ اگر کوئی آپ کو بولتا ہے وہ دیٹ از ناٹ گڈ, ناٹ یوزفل, ناٹ ٹرو ہے, تو آپ کہیے ڈو ناٹ ایور بادر ٹو لسن, شیئر, ٹیل سم ون. یہ چیزیں سننا بھی اچھا نہیں ہے, کسی کو بولنا بھی نہیں ہے. تو دیٹ از وائی وی سے تھنک, THINK. ٹی, از اٹ ٹرو, از اٹ ہیلپ فل, از اٹ امپورٹنٹ, از اٹ کائنڈ. اچھا اس طریقے سے, اچھا یہ چیزیں دیکھیے, آپ جب بھی کوئی آپ کے ساتھ غیبت کرتا ہے وہ آپ کے بغیر آپ کے بارے میں بھی غیبت کرے گا کل کو. تو جب بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ بچے کو بھی سکھایا جا سکتا ہے, خود بھی کسی نے بتایا تو ویریفائی کرنے کے بغیر ہی اس کو آگے پرچار مت کیجیے ایسے کہ ڈول بچ جائے. تو آج کل وہ جو چلتے رہتے ہیں کہ ریومرز ایسے چلیں گے. جب بھی کوئی آپ کو بات کہے بیٹا اس کو ویریفائی کر لو, یہ ٹرپل فلٹر ٹیسٹ اس کو کر لو, اس کے بعد آپ بول سکتے ہو. تو یہ بچوں میں سکھایا جا سکتا ہے تھرو ISPD, انٹلیکچوئل سوشل اینڈ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پروگرامز. آج آپ مجھے دے دیجیے اجازت اور آپ دیکھتے رہیے گڈ مارننگ JNK. ویلکم بیک ناظرین, بہت بہت شکریہ طارق مرغوب صاحب, آپ نے ہمیں پھر سے ایک بار یاد دہانی کرائی کہ اس سے پہلے ہم بولیں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ فائدہ مند ہے, از اٹ ہیلپ فل, از اٹ کائنڈ. اور آج جو بھی ہم انفارمیشن امپارٹ کر رہے ہیں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے, مجھے لگتا ہے وہ سارے کرائیٹیریاز جو ہیں فٹ ان کر رہے ہیں, اور ہمیں یہ تسلی اور تشفی ہے کہ اس پروگرام کے ذریعے ہم اپنے طلباء کو جو ہے فائدہ پہنچا رہے ہیں, اور وہ فائدہ پہنچانے میں کلیدی رول نبھا رہے ہیں ڈاکٹر شاہد رسول صاحب. شاہد صاحب, ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم یہ کیا ہے؟ یہ اصل میں کیا ہوا کہ پچھلے سال ہماری ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ گھر گئی ہوئی تھی لداخ, تو واپسی پر اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا جی. اور پھر یونیورسٹی میں ہم نے سوچا کہ اس کو کیسے ہم ہیلپ کریں گے. تو دیکھا کہ بھئی ہمارے پاس کوئی ایسا پروویژن نہیں ہے, کوئی ایکسیڈنٹ انشورنس اسکیم ہمارے پاس نہیں ہے کہ ہم ان بچے کو یا اس کی فیملی کو کچھ مدد کر سکتے تھے. بہت اچھی بات. تو آئے دن ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں, آپ دیکھتے ہیں کہ ایکسیڈنٹس کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے. صحیح بات. تو پھر ہم نے یہ سوچا کہ بھئی ہم ایک ایکسیڈنٹ انشورنس بھی لگا دیں گے بچوں کے لیے. اگر خدا نخواستہ ہمارے کسی بچے یا بچی کو کل کو کوئی ایکسیڈنٹ پیش آتا ہے ڈیورنگ ٹریول, چاہے وہ یونیورسٹی جا رہی ہو یا کہیں اور جا رہی ہو یونیورسٹی سے, تو اس کے لیے ہم نے ایک جو ہے ایکسیڈنٹل انشورنس فنڈ بھی کیا ہے قائم.
ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو ہم نے کہا تھا کہ جو فائنینشیل ایڈ اسٹوڈنٹس کو جو ایک تو ہم نے صاف کہا کہ ویریبل ٹیوشن فی ہے اس میں، دوسرا ہم نے یہ کہا کریڈٹ بیسڈ فیس اسٹرکچر جب ہے تو اگر بچہ کہیں اور سے کورس کرتا ہے تو اس کو ہمارے لیے فیس نہیں بھرنا پڑتا ہے نا، وہ 40% جو کریڈٹس کہیں اور سے لیتا ہے تو اس کا فیس. تیسرا ایک اہم جو اقدام ہمارے وائس چانسلر صاحب نے ہمیں کہا ہے کرنے کے لیے اور وہ ہم نے ابھی کیا بھی ہے، تو بچہ جو ہے 10 گھنٹے یونیورسٹی میں کام بھی کر سکتا ہے. اچھا، تو یہ اصل میں جو ہے ویسٹرن یونیورسٹیز جو ہے باہر وہاں پر جیسے آپ نے سنا ہے ارن وائل یو لرن والا اسکیم جو ہے، تو 10 گھنٹے ایک بچہ یونیورسٹی میں جب وہ پڑھائی کرتا ہے تو بیچ میں وہ 10 گھنٹے کام بھی کر سکتا ہے. تو اس میں ہم نے ان کو کہا کہ 6 گھنٹے آپ جو ہے اکیڈمکس میں یا ایڈمنسٹریشن میں یا لائبریری میں ہمارے جو کام ہے وہ کریں، تو اس کے لیے ان کو ایک تو ایک ایکسپیرینس بھی ملتا ہے کام کرنے کا، ورک انوائرمنٹ سے بھی مانوس ہوتے ہیں، ان کی انٹرنشپ بھی ہو جاتی ہے اس میں، اور ایک وہ تھوڑا پیسہ بھی اس میں ارن کر پاتے ہیں ٹو میٹ دیئر. دوسرا انہیں 6 گھنٹے جیسے آپ کہتے ہیں سوچھ بھارت ابھیان جو چل رہا ہے، ہم نے کہا کہ کم سے کم ہم اپنے کیمپس کو اپنے ڈپارٹمنٹ کو کلین رکھیں، تو بچے اس میں بھی جڑ سکتے ہیں اور اس کے لیے بھی 4 گھنٹے ہفتے میں 6 اور 4 10 گھنٹے بچہ ارن کر سکتا ہے، تو اس سے تھوڑا بہت اس کو خرچہ مل جائے گا. یہ بھی بہت اٹریکٹیو فیچر ہے اگر ہمیں اپنے ٹائم پہ معلوم ہوتا تو یہ نئی چیزیں کچھ ہم نے کیا ہے. فارچونیٹلی جو ہمارے وائس چانسلر صاحب ہیں ان کا ایک انٹرنیشنل ایکسپوجر بھی رہا ہے اور وہ پی ڈی ایف انہوں نے یو ایس اے سے کیا ہے، 4 سال وہاں بھی رہے ہیں، میں بھی 1 سال یو ایس اے میں رہا ہوں. تو ہماری ایک وہ کیمسٹری بن گئی ہے کہ بھئی جو بیسٹ ہے آؤٹ سائڈ تو ہم ان کو ہم امپورٹ کریں، اس کو طریقہ کریں، اس کو چینلائز کریں. تو فارچونیٹلی یہ جو 2 چیزیں میں نے بتائی آپ کو، سیپ کا ہے، ارن وائل یو لرن کا ہے، کریڈٹ بیسڈ فیس اسٹرکچر ہے، یہ چیزیں ہم امپلیمنٹ کر رہے ہیں امیڈیٹلی فرام دس ایئر. بالکل کیمسٹری بننا تو خیر لازمی ہے کیونکہ آپ کا فیوریٹ سبجیکٹ ہی کیمسٹری رہا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ آپ یہاں آئے اور غالباً یہ دوسری ملاقات ہے میری آپ سے، لیکن کیمسٹری ہماری اچھی ہے. جی بالکل. آخر کے 2 منٹ ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں، ایک آخری میسج جو آپ ہم سب اسٹوڈنٹس کو ایک دینا چاہیں گے جو آپٹ کرنا چاہتے ہیں بھلے ہی سینٹرل یونیورسٹی میں یا کسی اور بھی یونیورسٹی میں، ان کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میں یہی دوں گا کہ بھائی دیر از نو ادر آپشن ادر دین دا ہارڈ ورک. ہارڈ ورک اینڈ سنسیئرٹی کے ساتھ بچے کام کریں گے کیونکہ آج دیکھو کمپٹیشن کا زمانہ ہے. آپ کوئی بھی سبجیکٹ لے لیں، چاہے آپ ماس کمیونیکیشن پڑھیں، باٹنی پڑھیں، انگلش پڑھیں، اردو پڑھیں، لینگویجز پڑھیں، سوشل سائنس پڑھیں، جس چیز میں آپ کا من لگتا ہے، جو آپ کا یو ایس پی ہے، آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیجیے، اپنے اندر کی صلاحیت کو پرکھ لیجیے. یہ ضروری نہیں ہے ہر کوئی ڈاکٹر بنے گا، کیونکہ ہمیں صرف ڈاکٹرز کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں صرف انجینئرز کی ضرورت نہیں ہے، ہر طبقے کی ججز کی ضرورت ہے، ہمیں ہر طبقے کی ضرورت ہے اور ہر فیلڈ میں آپ کو جاب ملے گا، ہر فیلڈ میں آپ کو اپنا کیریئر بنانے کا موقع ملے گا. اس کے لیے صرف اتنا ضروری ہے، ایک تو آپ سنسیئرلی ہارڈ ورک کر لیں اور اچھی طرح سے پڑھ لیں. خاص کر یہ سی یو ٹی کا جو معاملہ ہے، جو لاسٹ ایئر کا ہمارا ایکسپیرینس ہے، بہت سارے بچے آئے، ان کو بڑی ہمیں بھی تکلیف ہوئی بعد میں، کیونکہ یہ بچے سی یو کے آنا چاہتے ہیں لیکن انہوں نے اس کا آپشن نہیں دیا، کیونکہ بچہ فارم بھرنے کے لیے کسی کمپیوٹر سینٹر پہ گیا ہے، وہاں بھیا نے بولا ہاں بیٹا آپ کا میں نے کر دیا ہے. خود گائیڈ لائنز verbatim I am telling you, one student told me. بولا میں گئی تھی وہاں پہ کمپیوٹر سینٹر میں، اس نے کہا ہاں میں نے آپ کا بھیا نے بولا میں نے آپ کا کر دیا ہے، تو میں یہاں آئی ہوں، یہاں آپ مجھے کہتے ہیں کہ میرا آپشن ہی نہیں ہے. کافی ضروری ہے تو تھوڑا سیریسنس کے ساتھ، ایک بار کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، جو بچہ گریجویشن کر کے آتا ہے یا 12th کر کے آسانی سے وہ اپلائی کر سکتا ہے، وہ یہ اس کا جو ہے یہ سیلف ایکسپلینیٹری گائیڈ لائنز ہے. اس کے علاوہ ہم نے ہیلپ لائن جو میں نے کہا ہے وہ بھی کریں، تو ان چیزوں کا فائدہ اٹھائیں. اینڈ وی شوڈ ناٹ شائی اوے فرام ٹیکنگ advantage of the facilities that are available. Thank you so much. And if everybody fails, میں ہوں نا. بہت شکریہ ساحل صاحب، آپ نے فلمی کنکلوژن دے دیا اپنی گفتگو کو. تھینک یو سو مچ، آپ یہاں پہ آئے اور ہمیں اتنا مستفید کیا اس جانکاری سے. تھینک یو سو مچ. مائی پلیجر. ناظرین محترم، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. جیسے کہ شاہد صاحب نے کہا، ہم سب کو تجزیہ کرنا چاہیے، تھوڑا خود احتسابی سے بھی کام لینا چاہیے کہ ہم میں کس طرح کی صلاحیتیں ہیں، کس طرح کی خوبیاں ہیں، کس طرح کی ٹریڈس ہیں، ہمارا رجحان کس طرف ہے. سیلف اسیسمنٹ بہت ضروری ہے. یہ سب چیزوں کو ملحوظ نظر رکھ کر پھر ہم جب انتخاب کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں کامیابی ضرور ملے گی. آپ کا بہت بہت شکریہ. مجھے اور ارم کو آج اجازت دیجیے. آپ اپنا خیال رکھیے، ہماری دیگر نشریات کا لطف لیجیے. بالخصوص اس پروگرام کو پیار اور محبت سے نوازتے رہیے جس کا نام ہے گڈ مارننگ جے این کے.